دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ آخری جمعرات کا دن ہے، اور جو شخص بھی یا قہر یا جبارو اللہ پاک کے جلالی اسم اعظم بتائے گئے طریقے سے پانی کے گلاس پر دم کرتا ہے اور اس پانی کو پی جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بے شمار کی آسانی فرماتے ہیں۔ آپ نے یا قہر یا جبارو اور یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ تینوں اللہ پاک کے جلالی اسم اعظم ہیں، اور یہ ایسے جلالی اسم اعظم ہیں کہ جب آپ لوگ یا قہر یا جبارو اور یا ذل جلالی والاکرام پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا، آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے اوپر سے جادو جنات کے تمام معاملات زائل فرما دے گا۔ آج آپ لوگوں نے یا قہر یا جبارو اور یا ذل جلالی والاکرام کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور جو شخص بھی آج ماہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ آج یہ تسبیح ہر تقدیر بدل دے گی۔ آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن عرش اعظم کو ہلا دینے والی دعا صرف یہ ایک تسبیح پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن جو شخص بھی یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو میرا اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جلد کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے تو وہ بھی اترنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹانا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی عروج چاہتے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ سونا ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابیاں مقدر ہو جائیں، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن کی قدر کر لیجئے گا، اس مہینے کی قدر کیجئے گا۔ بارہا احادیث میں آیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مہینہ ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اور اب یہ مہینہ ہم سے لوٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی آخری جمعرات کے دن آپ نے صرف یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آج بڑا ہی بدقسمت ہوگا وہ بندہ جو آج کے اس بابرکت مہینے کی آخری جمعرات کو لاپرواہی میں گزار دے گا۔ دوستوں، آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ ہو چکی ہے اور وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک وقت وہ ہے جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، ایک نوکری کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، اور آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، جب رب کی ذات خزانے بانٹ رہی ہے، چھما چھم رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، لیکن اللہ والوں، ہم میں سے کوئی ایسا موجود نہیں جو اس رحمتیں اور برکتوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ اللہ والوں، رحمتیں اللہ رب العالمین کی صدائیں لگائے رہی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا؟ اگر آپ اپنے رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رزق میں کمی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ دکان پر گاہک نہیں آتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ آتا ہے تو پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن اپنی بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے، مستقبل کے لیے، رشتوں کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بیٹی خود بھی اپنے رشتے کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، رشتہ خود چل کر آئے گا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ جلد اگر شادی کے اسباب بھی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ غیب سے جلد شادی کے اسباب بھی ہو جائیں گے۔ آپ کسی طاقتور دشمن سے خوف زدہ ہیں، آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام ایسا ہے جو کئی سالوں سے اٹکا ہوا ہے، جو کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں لاکھ کوشش کے باوجود بھی،
کامیابی مقدر نہیں ہو رہی تو آج ماہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں ہی نہیں آتا۔ یہ وظیفہ آج جو کوئی بھی پڑھے گا رب کریم غیب سے مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ والوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج ماہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرے کہنے پر صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے آج تک جتنے بھی وظیفے پڑھے ہوں گے وہ ایک طرف، آج کا یہ وظیفہ ایک طرف۔ ایک بار میرے کہنے پر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا، دوبارہ انشاءاللہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ العزیز۔ اگر یقین نہیں آتا تو ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ ماہ شعبان کی 28 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے، پوری رات پورا دن موجود ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، سعودی عربیہ سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ ماہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن چلتے پھرتے یہ ایک تسبیح صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے۔ اس وظیفے کی قیمت، طاقت، فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگے گا تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج اس رب کو راضی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ اس رب سے مانگا جائے، اس رب سے اپنی تعلق کو مضبوط کیا جائے، اس رب کے سامنے جھولی پھیلائی جائے۔ اللہ والوں، جو بندہ ماہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی آپ کی لاپرواہی، یقین کریں، آپ لوگوں کے مقدر کا عذاب بن جائیں گی۔ لہٰذا آج آپ لوگوں نے صرف 2-4 منٹ کا وقت نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ہی ملے گا، اور جو آنے والا مہینہ ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، رمضان تو مہمان ہے، اور جب مہمان آتا ہے تو اس سے پہلے ہم تیاریاں کرتے ہیں۔ یہ وہی تیاریاں ہیں جو آپ کے آگے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور بڑی توجہ آپ لوگوں کی چاہتا ہوں۔ آپ اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے 2 نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے 2 نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو مکمل اجازت ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، ورنہ پورے سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ماہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور اس وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس کے اندر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں آپ کو رزق کی در بدر نہیں ہونا پڑے، اللہ پاک کے علاوہ کسی کے آگے آپ کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اللہ والوں، اللہ پاک ہمیشہ اپنا محتاج رکھے، مخلوق کی محتاجگی سے محفوظ و محمود فرمائے۔ آپ آئے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج ماہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ ہے، آخری جمعرات کا دن ہے۔ سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اس دعا میں شامل ضرور ہونا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، آج ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، شعبان المبارک کا بابرکت مہینہ ختم ہونے والا ہے، رمضان المبارک جو مہمان ہے وہ آنے والا ہے، تجھے اس مہینے کا واسطہ، کون جانے اگلے سال زندہ رہے یا نہ رہے۔ میرے مولا، ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اور گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، قبر کی آزمائش سے بچا، قبر کے سوالوں کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما، منکر نکیر کے سوالوں میں آسانی عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
پہچان کرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص پورے صراط سے بجلی کی تیزی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہم سب کو اچھی طرح سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاضات کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے میرے مولا، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب ذوالجلال۔ یا میرے مالک و مولا عمرے کی ادائیگی عطا فرما، حج کی ادائیگی عطا فرما، اچھے انداز میں تیری راہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب ذوالجلال۔ اپنے رشتہ داروں سے ہمیں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب ذوالجلال۔ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا اور ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے یا رب العالمین۔ جو میری بہنیں جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑی ہوئی ہیں، ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان سب کو ختم فرما، میرے جو بھائی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے دعاؤں میں شامل ہے یا رب ذوالجلال۔ اے مالکوں کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ان سب کی ہر دل کی اور جائز ناجائز تمام کی تمام جو بھی اس کی حاجاتیں ہیں ان سب کو جائز کر کے قبول و منظور فرما دے میرے مولا۔ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، رزق کریم کمانے کی توفیق عطا فرما، رزق حرام سے بچا، حلال کے ذرائع عطا فرما۔ تیری بادشاہت چاروں جانب ہے یا رب ذوالجلال۔ ہم تجھے تیرے نام یا اللہ سے پکارتے ہیں، ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین، شام، برما اور انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے ہر مسلمان کی خیر فرما یا رب ذوالجلال۔ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما میرے مولا، ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو یہ ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہمیں پریشانیوں میں ڈال کے رکھتے ہیں، ہمیں عذاب میں ڈال کے رکھتے ہیں یا رب ذوالجلال۔ ہمارے تمام کے تمام جتنی بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں ان سب کی معافی مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور اس وظیفے کو کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، اس طریقے سے آپ نے کم سے کم 70 بار استغفار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے، تو اس کا ہمیں سنت کا بھی ثواب ملے گا اور 70 بار استغفار پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اللہ والوں آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو، یہ اللہ رب العالمین کے دو جلالی اسم اعظم ہیں، یا قہارو اور یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا۔ یا قہارو یا جبارو یہ دونوں نام اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص نام ہیں، بہت فضیلت والے نام ہیں۔ ان نام کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب ہم لوگ یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھتے ہیں، پانی کے گلاس پہ دم کرتے ہیں اور اس پانی کو پی جاتے ہیں، ہمارے اوپر جتنی بھی نظر بد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں، وہ سب کے سب زائل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے ناموں کی برکت ہے، یہ اللہ پاک کے نام کی شان ہے۔ تو آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو آج یا قہارو اور یا جبارو سے پکارنا ہے۔ یہ دونوں نام بہت خاص ہیں، یہ دونوں نام فضیلت والے ہیں، اتنی زیادہ فضیلت والے ہیں
کہ جب آپ لوگ اللہ پاک کو اللہ پاک کے نام یا قہار اور یا جبار سے پکاریں گے تو اللہ والوں آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ لوگ امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے آسانیاں ملیں گی، اللہ پاک آپ کے لیے کس طرح سے آسانیاں فرمائیں گے، کیونکہ یا قہارو یا جبارو یہ دونوں نام اتنے خاص ہیں، اتنے طاقتور ترین نام ہیں کہ اگر ہم لوگ دشمنوں کا تصور کر کے بیٹھ جائیں، اگر ہم لوگ تصور کریں اپنے دشمنوں کی، تو یقین کریں ہمارے دشمنوں کی چیخیں نکال دینے والا یہ وظیفہ ہے۔ یا قہارو پڑھنے سے یا جبارو پڑھنے سے ہمارے دشمنوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ہمارے دشمن زیر ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو ملا کر پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قہارو یا جبارو کو صرف اور صرف آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں صرف 41 بار آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو پڑھنا ہے۔ جب یا قہارو اور یا جبارو پڑھ لیں، ان دونوں اسم اعظم جلالی اسم اعظم کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ یا حیو یا قیوم کا ہے۔ اللہ والوں یہ دونوں نام بہت خاص ہیں، فضیلت کے اعتبار سے یہ دونوں نام نمبر 1 ہیں۔ یا حیو یا قیوم یہ ایسا پائیدار اور ایسا خاص ذکر ہے کہ جب آپ لوگ یا حیو یا قیوم کو پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی مدد آسمان سے زمین پر نازل ہوتی ہے، فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں۔ دوستوں یہ رب کریم کے خاص نام ہیں اور یہ اتنے پاورفل نام ہیں جن کے معنی کیا ہیں؟ ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ اللہ والوں یہ نام رب کریم کے بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہیں۔ ان نام کے طفیل آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب اللہ کے 99 صفت ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے سب سے طاقتور ترین اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا کہ اللہ کے تمام نام طاقتور ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی اور بے حد تحقیق کے بعد صحابہ کرام نے ثابت کیا کہ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے، ایک ایسا مجرب اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یعنی یا حیو یا قیوم پڑھ کر رب کریم سے جو مانگتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات اسے غیب سے عطا فرماتی ہے، آپ کی ہر طرح کی مصیبتیں پریشانیوں کو ختم فرماتی ہے۔ اللہ والوں آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی کے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرضدار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، اچھے کاروبار کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ یہ ایسا باکمال عمل ہے۔ اللہ والوں یا حیو یا قیوم کا عمل کرنے والے کی دعائیں ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے 99 ناموں میں سے سب سے زیادہ خاص اسم اعظم ہے۔ اللہ والوں آج آپ یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے منگتا بھیکاری فقیر بن کر مانگیے گا، اللہ پاک سے اس طرح مانگیے گا عاجزی کے ساتھ۔ اللہ پاک کو عاجزی پسند ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم وظیفہ پڑھتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، ہمیں اپنے اندر غلطی تلاش کرنی ہے۔ اللہ پاک کا ہر نام فضیلت والا ہے، ہر نام کی برکت ہے، ہر نام کے اندر ایسے ایسے راز ہیں۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو لہٰذا بس آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ یا حیو یا قیوم کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ اللہ والوں ایک اور بات بتا دوں، یا حیو یا قیوم کو آپ لوگ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں ایسے ہی پڑھیے گا، کیونکہ ایک حدیث کا بھی مطالعہ کرتے ہوئے پتہ چلا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا عمل ہے کہ جب بھی یا حیو یا قیوم کو پڑھو اور ساتھ میں برحمتی کا استغیث پڑھ لو تو اللہ پاک کی مدد جلدی ملتی ہے۔ اور ابھی جو مہینہ ہے وہ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ والوں وہ مہینہ تو مہمان ہے
وہ مہینہ تو نیکیاں لوٹنے والا ہے اور اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں بارشوں کی طرح اور موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے، اور میں آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ میری عمرے پہ روانگی ہے، میں عمرے پہ جاؤں گا انشاءاللہ۔ کوئی آپ کی خاص دعا ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں انشاءاللہ العزیز، وہاں پر آگے لائیو بھی آپ سے بات کریں گے تاکہ آپ لوگ لائیو حرم کو دیکھ لیں، کعبۃ اللہ کو دیکھ لیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک میرا وہاں جانا قبول فرمائے، اور میرے جانے کے اسباب سے میرے جتنے دیکھنے والے ہیں اللہ پاک ان سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ والو یا حی یا قیوم کو آپ نے صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 100 ٹائمز یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورت بہت خاص ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، تو وہ بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آخری میں آمین ضرور بولنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ایک بار پھر ملاحظہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اللہ والوں، صرف اور صرف 33 بار، 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آپ کو طریقہ کار مکمل بتا دیا ہے۔ اب جب آپ لوگ 33 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص نام ہے اور بہت ہی افضلیت والا نام ہے، آپ لوگوں نے جلالی اسم اعظم ہے جو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ وہ نام کون سا ہے؟ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ پڑھا ہوگا، لیکن آج جب آپ لوگ یا ذل جلال والاکرام پڑھیں گے تو اللہ پاک کی جلال کی صدقے طفیل اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، دشمنوں کو رستے سے ہٹائے گا، نظر بد کی کاٹ کرے گا۔ کاروبار اگر آپ لوگوں کا کرائسس کا شمار میں آ گیا ہے، بہت زیادہ پریشانیوں میں آ گیا ہے، تو اللہ پاک آپ کے ان کرائسس کو بھی ختم فرما دے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پانی کا گلاس اگر رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں اور اس کو پی لیں، پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر آپ لوگ کم سے کم درود پاک 11 بار پڑھیں، 11 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، یا 3 بار پڑھ لیں، 3 سے کم نہیں پڑھیے گا۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ 11 بار پڑھیں، کیونکہ جتنا زیادہ گڑ ڈالیں گے اتنا زیادہ میٹھا ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، غلطی ہماری یہی ہوتی ہے، ہم لوگوں نے وظیفہ اچھی طریقے سے پڑھ لیا، ہم لوگوں نے چیز کو اچھی طریقے سے کرا، ادب کا بھی خیال رکھا، ادب کے دائرے میں رہ کے بیٹھے، نظروں کی بھی حفاظت کری، پورے فوکس کے ساتھ ہم نے وظیفہ پڑھا، لیکن ہم لوگ دعا میں جلد بازی کر جائیں تو اللہ والوں وہ ساری محنت ہماری ضائع ہو جاتی ہے۔ اور میں نے زیادہ تر لوگوں کو دیکھا ہے کہ پتہ نہیں ان کی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ اسپیڈ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وہ، یا اللہ وہ، اس طریقے سے بس پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگے، اس طریقے سے تو کسی انسان سے مانگو تو وہ نہیں دے گا۔ وہ رب کتنی حیا والا ہے، جو ہم لوگوں میں اتنی انا ہوتی ہے ہم لوگ نہیں دیتے، تو رب تو بھائی وہ تو قدرتوں والا رب ہے، سب سے زیادہ تعریف کے لائق وہی ہے۔ ہم لوگ رب کی نہ تعریف کرتے ہیں صحیح طریقے سے، نہ ہی رب کی پاکی بیان کر پاتے ہیں اللہ والوں، لیکن ہم لوگ اپنے دوستوں کے پاس جائیں تو اس کو مکھن لگانا ضرور شروع کر دیتے ہیں کہ تو ہمیں دے دے، مطلب تو نے اتنی محنت کری، اتنی محنت سے تو نے کمایا، تیرے باپ نے محنت کری، اس کی ہم تعریفوں کے پل باندھ دیں گے، بے شک وہ اس تعریف کے قابل ہو یا نہیں ہو۔ لیکن اللہ پاک نے جو سب کچھ دیا فری میں دیا ہے نا، اصل میں اس لیے قدر نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے بارہ کہتا ہوں کہ دعا اچھے انداز میں کریں، جتنی اچھی دعا کریں گے یقین کریں
آپ کی قبولیت بھی ہوگی، اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا بھی فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ پاک اپنے شان خدائی کی عزت کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔